علیکم، میں امداد سمرو۔ ان دنوں عمران خان صاحب کو سنگین حالات کا سامنا ہے۔ ایک تو ہے وہ مقدمہ جس سے عمران خان صاحب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا سب سے سنگین مقدمہ، جس میں عمران خان صاحب ساری عمر کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ مقدمہ عدالت میں ہے جس میں عمران خان صاحب میرٹ پر مقدمہ لڑنے کے بجائے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے۔ اور دوسرا معاملہ ہے حکومت کا، جس نے تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ گھیرنے نکلے تھے عمران خان حکومت کو، اب حکومت نے عمران خان صاحب کو گھیر لیا ہوا ہے۔ جیسے ہی عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی، اس سے پہلے پنجاب کی اسمبلی توڑی، تو حکومت نے اپنے کارڈز کھیلنا شروع کر دیے۔ حکومت اس سے پہلے عمران خان صاحب کے جو ارکان ہیں قومی اسمبلی کے، جنہوں نے ریزائن کیا ہوا تھا، ان کے استعفے منظور نہیں کر رہی تھی۔ جیسے اسمبلیاں ٹوٹیں، حکومت نے پیدر پہ استعفے منظور کرنا شروع کر دیے۔ 35 ارکان کے استعفے 2 روز پہلے منظور کر دیے گئے تھے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ مزید 35 ارکان کے استعفے بھی منظور کیے جائیں گے، اور مجموعی طور پر یہ 70 بلکہ 73 نشستوں پر جو ہے وہ بلکہ زیادہ ہو جائیں گے، انتخابات ہوں گے۔ میں حساب کتاب لگا کر آپ کو بتاتا ہوں کتنے ہوں گے۔ 35 ایک ہوں گے، 40 ایک، 75 حلقوں پر، حساب کتاب ذرا اپنا کمزور ہے، 75 قومی اسمبلی کے حلقوں پر ہوں گے انتخابات۔ تو یہ قومی انتخابات ہی ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی حکومت نے اپنی چالیں چلنا شروع کر دی ہیں، تو پی ٹی آئی ذرا بیک فٹ پر جانا شروع ہوئی ہے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انتخابات اگر اکتوبر میں بھی دے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائے گی۔ حکومت نے یا اسپیکر صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس ہی مؤخر کر دیا 1 ہفتے کے لیے۔ تو تحریک انصاف جو پہلے راستہ نہیں دے رہی تھی، کسی کو بات کرنے کو تیار نہیں تھی، اب جب وہ ترلے منت کر رہی ہے تو اب حکومت منہ نہیں لگانے کو تیار۔ یہ سیاسی رویہ نہیں ہے، نہ پہلے عمران خان صاحب کا تھا، نہ اب حکومت کا ہے، مگر بہرحال پولیٹیکل ایک جو ہے وہ چیز چل رہی ہے، تو ہم تو اس کا ڈسکس کریں گے، پھر اس کے نفع نقصان کی بات ظاہر ہے وہ اپنے تجزیے میں۔ لیکن یہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہلے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، کہتے تھے میں مر جاؤں گا ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ساتھ بٹھا لو، تو وہ حکومت ان کو ساتھ بٹھانے کو تیار تو نہیں ہے، مگر جب وہاں خود آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں قومی اسمبلی میں، جہاں سے انہوں نے ریزائن کیے ہوئے، ظاہر ہے ابھی تک واپس نہیں لیے لیکن وہ جا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی حکومت ان کو بٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور حکومت اب اپنے جو ہے وہ چالیں چلنا شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ تو بہرحال پہلے جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کے سنگین مقدمے کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ بلکہ ایک اور مقدمہ تھا، الیکشن کمیشن نے آج عمران خان صاحب نے جو 7 سیٹیں جیتی تھیں 16 اکتوبر کو، ان میں عمران خان صاحب کو نوٹیفائی کر دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی وکٹری، کہ جی عمران خان صاحب وہاں جیت گئے اور وہ ایم این اے بن گئے۔ اب اگلا مرحلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایک حلقہ رکھنا ہوگا، تو وہ اب عمران خان صاحب کس حلقے کا کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں، حلف اٹھائیں گے تو باقی پھر 6 حلقے جو ہے وہ خالی ہو جائیں گے، تو ان پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ 7واں حلقہ جو میاں والی کا عمران خان صاحب کی نااہلی توشہ خانہ میں، اس کی وجہ سے ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے وہ خالی ہوا، تو وہ حلقہ یعنی 7 حلقے وہ ہو گئے۔ 33 حلقے اس سے پہلے تھے، جو 35 حلقوں میں سے 2 خواتین کے تھے، اور 35 حلقے یہ ہیں، تو ان 35 جو ابھی آنے والے ہیں ان میں بھی چند ہو سکتا ہے مخصوص نشستیں ہوں، تو 70 72 73 حلقوں پر ہوں گے ضمنی انتخابات۔ لیکن پہلے ٹہریان والا معاملہ، وہ جو سنگین مقدمہ ہے، عمران خان صاحب کی مبینہ صاحبزادی ہیں، لیکن ہم مبینہ کہہ رہے ہیں، امریکی عدالت کہہ چکی ہے کہ جی نہیں، عمران خان صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ جب سیتا وائٹ نے عمران خان صاحب کے اوپر یہ مقدمہ کیا تھا کہ جی ان کے ساتھ تعلقات تھے، اور ان تعلقات کے نتیجے میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن عمران خان صاحب اس کو اون کرنے کو، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کو اپنی بیٹی کو باپ کا نام دینے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے امریکی عدالت میں مقدمہ کر لیا تھا۔ عمران خان صاحب نے عدالت میں سامنا نہیں کیا، ڈی این اے کے لیے عدالت نے بلایا، عمران خان صاحب نہیں گئے، تو فائنلی عدالت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جی ٹہریان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیٹی ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے فیصلہ بھی مان لیا۔ پھر جب ٹہریان کی والدہ جو تھیں سیتا وائٹ، وہ انتقال کر گئیں، تو پھر ٹہریان کی بنا نگرانی کا معاملہ کہ جی ان کے گارجینز کون بنیں گے، تو پھر کچھ عرصے کے لیے وہ عمران خان صاحب کے اہل خانہ کے پاس آئیں، جمیمہ گولڈ سمتھ کے پاس آئیں۔ پھر اپنا ان کی جو خالہ تھیں وہ 2004 میں چلی گئی، انہوں نے کہا کہ جی گارجین شپ مجھے دے دے، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے 2004 میں غالباً عمران خان صاحب نے 4 نومبر 2004
یہ جو آج اپنا عدالت میں رپورٹ ہوا نا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا ہوا ہے، وہ تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ تھا آج کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ٹیریان کے معاملے پر عمران خان صاحب کی نااہلی کی درخواست. ساجد صاحب ہیں، کوئی محمد ساجد، شہری ہیں، عام شہری ہیں، ظاہر ہے عام شہری ہوتے ہیں. انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. پٹیشن میں ان کے وکیل ہیں بیرسٹر حسنین اور سلمان بٹ صاحب ہیں. اچھا، انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، تو اس میں ایشو تھا کہ جی کیا درخواست قابل سماعت ہے کہ نہیں. عدالت نے دسمبر میں 8 دسمبر کو نوٹسز کیے تھے، پری ایڈمیشن نوٹسز 25 دسمبر کے لیے. عمران خان صاحب نے وقت مانگا تھا، پھر آج اس کی سماعت تھی. آج عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب اور ایک اور بھی بڑے وکیل تھے ان کے وہاں پر، ہاں بیرسٹر علی ظفر صاحب اور اظہر صدیق صاحب بھی ہیں، تو بڑا پینل ہے عمران خان صاحب کا. انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ وقت مانگا عدالت سے عمران خان صاحب کے جواب کے لیے، اور ساتھ ہی جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو عدالت یہ جو ہے سن نہیں سکتی مقدمہ، ہم اس گراؤنڈ پر لڑیں گے کہ عدالت کی جورسڈکشنز نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ یہ مدعا سن ہی نہیں سکتی. مگر وہ جو پٹیشنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل سن سکتی ہے، وہ اپنے دلائل دیں گے. لیکن جو آج عدالت میں نئی چیز سامنے آئی ہے بقول متی اللہ جان صاحب، وہ رپورٹ کر رہے تھے، میں نے ان کا پورا ویلاگ سنا، اور حسنین جو وکیل ہیں بیرسٹر حسنین اس کے محمد ساجد عام آدمی کے، تو عام آدمی کے جو وکیل تھے انہوں نے بتایا، اور متی اللہ جان صاحب نے، کہ جی جمائمہ گولڈ سمتھ یا جمائمہ خان، اس وقت جمائمہ خان تھی یا گولڈ سمتھ تھی، بہرحال ان کا بھی ایک 18 نومبر 2004 کا بیان حلفی ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ جی وہ گارڈین شپ جو تھی وہ اس سے وتھڈرا کرتی ہیں، اور کیونکہ وہ جو ٹیریان ہے، ٹیریان نے کہا ہے کہ جی میں اپنی خالہ کے پاس جانا چاہتی ہوں، یہ ان کی خواہش ہے، ان کا بھلا بھی اسی میں ہے، ان کا جو ہے انٹرسٹ بھی اسی میں اپنا، تو اس لیے میں وتھڈرا کر رہی ہوں، اور بے شک ان کو حوالے کر دیا جائے، ان کی خالہ کے کیرولین کے حوالے کر دیا جائے. اچھا، اب یہاں پر اس سے پہلے عمران خان صاحب کا بیان حلفی جاتا ہے. عمران خان صاحب کا بیان حلفی میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ڈکلیریشن ہے، جمائمہ کا ڈکلیریشن ہے، اور عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بیان حلفی کہہ لیں یا کوئی اسٹیٹمنٹ جو عدالت نے جس پر انہوں نے اعتراض نہیں، جس کو NOC کہہ سکتے ہیں ہم، انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بے شک اس بچی کو اس کی خالہ کے حوالے کر دیں. عدالت کے اندر جمع کروایا. عدالت کیا پوچھ رہی ہے کہ جی آپ ان کے والد ہیں، یہ اپنی خالہ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، خالہ ان کو اپنے پاس لے کر رکھنا چاہتی ہیں، ان کی نگران گارجین بننا چاہتی ہیں، تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. عمران خان صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ جی میرا تعلق کی بھائی میں کی لگنا، لیکن کیونکہ عدالت نے کہا کہ جی کیونکہ آپ اس کے والد ہیں، باپ ہیں، تو بہرحال یہ معاملہ آج عدالت میں یہ نیا جو بیان حلفی آ گیا. اب کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو اپنا ہے نا فیملی، اس میں جو بچوں کے نام، بیوی، جو اہل خانہ کے نام ہوتے، اس میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اپنا ان کو ٹیریان کو، اس گراؤنڈ پر کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہیں. 62-63 کے تحت عمران خان صاحب نے اولاد چھپائی ہے، تو اس گراؤنڈ پر یہ درخواست گئی ہوئی ہے، پٹیشن گئی ہوئی ہے. تو جج صاحب نے آج عمران خان صاحب تھے نہیں، عمران خان صاحب کے جو ایک مہلت دے دی ہے مزید جواب کے لیے 25 جنوری تک، کوئی زیادہ لمبی مہلت نہیں ملی. آج ہم بات کریں 19، تو بیچ میں 5 دن، اور چھٹے دن جو ہے وہ 25 جنوری، تو 25 جنوری تک کی مہلت ہے. عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ اپنا بیان دے، اور پھر وکالت نامے کے لیے کوئی ہوتا ہے بایو میٹرک وغیرہ، تو وہ بے شک عمران خان صاحب کے گھر پر جا کر کوئی کروا لے. تو یہ معاملہ جو ہے خان صاحب کے لیے سنگین ہوتا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف یہ ڈے 1 سے، جب سے وہ سیاست میں آئے، ان کے مخالفین یہ مدعا لے کر آتے رہے ہیں. ایک بار عمران خان صاحب ونس فار آل اس معاملے کو، اس مدعے کو سیٹل کر سکتے تھے، تسلیم کر لیتے کہ جی ہاں میری بچی ہے، وہ ان کو ڈکلیئر کر دیتے، کوئی میرا خیال ہے پھر کوئی بڑا ایشو نہیں بننا تھا. لیکن عمران خان صاحب اس کو کبھی اخلاقی گراؤنڈ پر، کبھی عدالت کا جورسڈکشن چیلنج کی، کبھی کچھ، اور کبھی لاڑ لیتے تو عدالتیں سنتی نہیں تھیں. تو اب بھی عمران خان صاحب وہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اس معاملے کو پر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حل نہیں کروانا چاہ رہے. تو جب تک چاہے توشہ خانہ کا معاملہ ہو، چاہے فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہو، چاہے جج کو دھمکی دینے کا معاملہ ہو، جتنے معاملات عمران خان صاحب کے خلاف عدالتوں میں گئے ہیں، عمران خان صاحب تمام معاملات کے اوپر اسٹے لیتے ہیں، یا
عدالت کی جورسڈکشن چیلنج کرتے ہیں. فارن فنڈنگ کیس میں 8 سال عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کا اختیار چیلنج کرتے رہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے سننے کا. توشہ خانہ کے معاملے پر عمران خان صاحب نے یہی کوشش کی. پھر جب عدالت نے فیصلہ، الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، بڑی عدالتوں میں چیلنج کر لیا. اس سے پہلے بڑی عدالتوں میں جا کر اسٹے لیتے رہے. وہ جو خاتون جج کو عمران خان صاحب نے دھمکی دی تھی، جج زیبا چودھری صاحبہ کو، ان کا مقدمہ اسلام آباد کی جو نچلی عدالت میں چل رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اس کے خلاف بھی عمران خان صاحب جو بڑی عدالتوں میں جا کر وہ اسٹے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو معاملہ عمران خان صاحب کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا ہے، بینکنگ کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے خلاف الیکشن کمیشن کے توہین عدالت کا، جو توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، اس میں عمران خان صاحب نے بڑی عدالتوں سے اسٹے لیا ہوا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہو سکتی. کب تک؟ تو عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ وہ مقدمات سے ایک بار جان چھڑوا لیں تو ان کو عدالتوں میں جا کر پیش ہونا پڑے گا، ورنہ اسٹے لیتے رہیں گے لیکن تلوار لٹکی رہے گی. اب یہ جو معاملہ ہے سنگین ہو چکا ہوا ہے ٹہریان والا. یہ معاملہ اگر عدالت میرٹ پر سنے گی، عمران خان صاحب میرٹ چیلنج نہیں کر رہے، عمران خان صاحب ٹیکنیکل گراؤنڈز پر جا رہے ہیں، عمران خان صاحب عدالت کا اختیار چیلنج کر رہے ہیں. تو عدالت کا اختیار پتہ نہیں، اب ظاہر ان کے وکیل بات کریں گے، لیکن اگر عمران خان صاحب کے وکلا اس پہ، اس کی جو مینٹیبلٹی ہے اس کے اوپر اگر عدالت کو قائل نہیں کر پائیں گے کہ جی عدالت جو ہے وہ نہیں سن سکتی، تو پھر عمران خان صاحب کو بتانا پڑے گا کہ وہ بچی ان کی ہے یا نہیں ہے. اور اگر وہ بتاتے ہیں کہ جو ان کی بچی ہے تو عمران خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں. اگر کہتے ہیں کہ نہیں ان کی بچی نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا کہ جی آپ نے وہ جو امریکی عدالتوں میں جا کر بیان حلفی یا جو اپنا کانسنٹ دیا تھا وہ کیوں تھا. تو عمران خان صاحب، ہم سندھی میں کہتے ہیں بٹنگو پھاسن، سیاڑوں کہاں بٹنگو پھاس دو آپ. سیاڑا کواں جو ہے نا وہ دونوں ان کے پاؤں جو ہے نا اس کے کھڑکی میں آ جاتے ہیں. تو خان صاحب کے ساتھ یہی ہوا ہے، سیانے کوے بن رہے تھے دونوں. اب وہ مینٹیبلٹی کا معاملہ اگر نہیں عدالت دیکھتی، عدالت کہتی نہیں میرٹ کے اوپر ہم سن سکتے اس مقدمے کو، ہمارا اختیار ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو یا اون کرنا پڑے گا یا ڈس اون کرنا پڑے گا. دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب پھنس رہے ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں جو ہے وہ عدالت کے اختیار کے اوپر. ایک یہ معاملہ ہے. اب دیکھتے ہیں معاملہ کہاں جاتا ہے. ابھی تو بالکل پری ایڈمیشن نوٹسز ہیں، ابھی عدالت دیکھ رہی ہے کہ قابل سماعت ہے یا نہیں یہ معاملہ، لیکن مدعا بڑا سنگین ہے. دوسرا، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جس طرح کی پولیٹکس کر رہے تھے، اب سیانے اس طرح کی پولیٹکس کر رہے ہیں. آج میں بھی دیکھ رہا تھا پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ جو ہے نا، جو الیکشن کمیشن نگران سیٹ اپ بنائے گا، نگران وزیر اعظم لائے گا، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم عدالت میں جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتخابات جو پنجاب میں یہ کروانا چاہ رہے تھے وہ اگر 90 دن میں ہونے ہیں تو یہ اس کو مزید ڈیلے کر کے عدالتی کارروائیوں کے ذریعے تاخیر کا شکار کروانا چاہ رہے ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ کوئی تو چیز ہوگی. بہرحال لیکن جو بھی ہے، لیکن جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے اندر نا 3-4 موقف آ رہے ہیں مسلسل. ایک یہ آ رہا ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اپریل میں انتخابات ہوتا دیکھ رہا ہوں. جو سبطین خان صاحب ہیں، ان کے اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مئی میں انتخابات ہوں گے. اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ستمبر اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. تو ستمبر اکتوبر تو انتخابات کی، ویسے بھی اکتوبر تو انتخابات کی جو ہے وہ ڈیو ایک مہینہ ہے، اسی میں ہونے ہیں، تو اکتوبر سے آگے نہیں جانے چاہیے. کیونکہ حکومت جس طرح چل رہی ہے، ممکن ہے کہ حکومت کی چال یا حکومت کی کوشش یہ ہو کہ انتخابات مزید آگے لے کر جائیں. مولانا صاحب تو اشارہ دے چکے. بلاول بھٹو نے کہا پارٹی کی سی کے اجلاس کے بعد کہ جی نہیں، ہم تو انتخابات بر وقت کروانے کے حق میں ہیں اور انتخابات ڈیلے کرنے کی مخالفت کریں گے. لیکن اگر اتحادی حکومت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ انتخابات بر وقت ہوں تو اپنا آگے ڈیلے ہوں، آگے چلے جائیں، اور میجورٹی جو ہے اپنا اس کی اتحادیوں کی اگر یہ فیصلہ کر لے تو ممکن ہے پیپلز پارٹی بھی انتخابات 6 مہینے یا 1 سال معاشی ایمرجنسی یا کسی اور نام سے جو بھی اگر اپنا حکومت انتخابات آگے لے کر جانا چاہے گی تو ممکن ہے پیپلز پارٹی بھی مان لے، اس کا امکان کم ہے. لیکن بہرحال اب حکومت جو چالیں چل رہی ہے ان چالوں سے تحریک انصاف کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار چالیں ساری پٹھی پڑ گئی ہیں. مطلب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جب سے حکومت سے گئے ہیں، تب سے خود کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ مذاکرات کر لو. جو بھی اپوزیشن کبھی بھی تحریک چلاتی ہے، لانگ مارچ کرتی ہے، بڑے بڑے جلسے کرتی ہے، پاپولیرٹی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ جی ہماری پاپولیرٹی 2/3 میجورٹی والی ہے، وہ مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہی ہوتی، اس سے حکومت مذاکرات کی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے. کیونکہ مذاکرات تو طاقتور
سے مانگے جاتے ہیں نا، طاقتور کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یار بیٹھ جائے مذاکرات کر لیتے ہیں نا بھائی، ایسا نہ کریں۔ تو عمران خان صاحب اگر طاقتور ہوتے تو مذاکرات کی بھیک کیوں مانگتے؟ تو اب وہ خود اب جو اپنا اسمبلی میں جب تک حکومت ان کو کہتی رہی قومی اسمبلی میں واپس آئیں، یہ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے۔ قومی اسمبلی میں واپس آنے سے پہلے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ لی۔ ان کو لگا کہ اب تو ہمیں گھر آ کر انتخابات کی تاریخ مل جائے گی، نہیں ملی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے قومی اسمبلی میں واپس جانا ہے۔ اگلوں نے 35 ارکان ڈی سیٹ کر دیے، ان کے استعفے منظور کر دیے۔ استعفے تو پڑے ہوئے تھے نا، اور انہوں نے جو بھی گراؤنڈ ہے عدالت میں معاملہ جاتا ہے جائے گا تو پھر گڑبڑ جو بھی ہوگا۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کے پاس 70 ارکان تھے مزید، تو پی ٹی آئی میجورٹی اپوزیشن کی ہو سکتی ہے، لیکن ان 70 ارکان کے بھی استعفے پڑے ہوئے اسپیکر کے پاس۔ کسی نے جا کر یہ نہیں کہا کہ ہمارے استعفے واپس دے دو۔ فیصلہ ہوا کہ جی قومی اسمبلی کا جو اجلاس چل رہا ہے اس میں کل یعنی جمعے کو جا کر ہم اپنی حاضری بھی لگوائیں گے اور اپنی ریکویزیشن دیں گے کہ جی ہم اپوزیشن ہیں، اور فلاں صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں گے، اور ہمارے اپوزیشن لیڈر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے، اور فلاں صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہوں گے تو ان کو ڈکلیئر کیا جائے۔ تو اسپیکر جو ہے وہ جو میجورٹی پارٹی اپوزیشن کی جو پارٹی ہے اگر وہ لکھ کر دیتی ہے تو اسپیکر اس پر پابند ہوتے ہیں ان کو نوٹیفائی کرنے کے۔ تو یہ وہ کرنے جا رہے تھے، تو اسپیکر صاحب نے اجلاس ہی ملتوی کر دیا۔ اجلاس ملتوی کرنے کے بعد اب خبر آ رہی ہے کہ مزید 35 حلقوں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے استعفے منظور کر لیے جائیں گے۔ اگر یہ اتنے بڑے پیمانے پر استعفے منظور ہوتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے اور سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں، 2 صوبے پی ٹی آئی پہلے کھو چکی ہوئی ہے، اتنے بڑے انتخابات جو عام انتخابات کی طرز پر ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے اب انتخابات تو ہوں گے ضمنی انتخابات، پی ٹی آئی عدالت میں جا کر یہ ضمنی انتخابات رکوا لے تو اور بات ہے، ورنہ یہ تو کیونکہ مارچ سے پہلے جو بھی حلقے خالی ہوں گے ان پر انتخابات ہونے، تو انتخابات ضمنی انتخابات کی طرف اگر معاملہ چلا جاتا ہے تو 70-72 حلقے قومی اسمبلی کے ہو جاتے ہیں، 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہیں، آگے پیچھے وہ ہوں گے، پہلے قومی اسمبلیوں کے ہوں گے پھر صوبائی اسمبلیوں کے ہوں گے۔ تو اتنے بڑے انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جو حکمت عملی ہے وہ ان کو الٹی پڑ سکتی ہے اگر حکومت تھوڑا سا اسٹرانگ ہو کر کھیلے گی۔ اب اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت جائز کر رہی ہے ناجائز کر رہی ہے، جس طرح اگر وہ آنا چاہ رہے تھے تو سیاسی رویہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی والوں کو قبول کر لیا جاتا قومی اسمبلی میں اور پھر بیٹھ کر بات ہوتی ہے، پولرائزیشن ختم ہوتی، انتشار ختم ہوتا۔ لیکن کیونکہ عمران خان صاحب پر کوئی اعتبار ہی نہیں کرنے کو تیار، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو اگر ہم نے تسلیم کر لیا کہ جی آؤ واپس آ کر قومی اسمبلی میں بیٹھ جاؤ اور ان کے استعفے ہم نے نامنظور کیے، تو پھر عمران خان صاحب وہی کریں گے جو 2014 کے بعد کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو ہاتھ پکڑانے کا مطلب ہے اپنا بازو کٹوانا، تو عمران خان صاحب کے ہاتھ سے اب ہم اپنا بازو نہیں کٹوائیں گے، لہٰذا عمران خان صاحب کے ساتھ وہ پالیٹکس ہوگی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب پھنسے ہیں کوے کی طرح، دونوں پاؤں اس کے عمران خان صاحب کی کھڑکی میں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب یہاں سے کیسے نکلیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں گزارش کرتا آ رہا ہوں مئی سے کہ خان صاحب بند گلی میں جا رہے ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا عمران خان صاحب کو۔ مئی کو تو خود نکل آئے تھے مئی کو، لیکن اب جس طرح بند گلی میں گئے اور بڑا سا پتھر داخلی راستے پر پڑا ہے تو واپسی کا راستہ عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اس چکر میں اندر بیٹھے ہوئے بند گلی میں اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، کبھی پنجاب اسمبلی توڑ دی، کبھی کے پی کے کی اسمبلی توڑ دی، کبھی استعفے دے دوں گا، کبھی یہ کر دوں گا، کبھی وہ کر دوں گا۔ نتیجہ ٹارگٹ عمران خان صاحب جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں اچیو کر پا رہے، نتیجہ ہے 0 عمران خان صاحب کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس اگلا کیا سرپرائز ہوگا۔ بقول فواد چودھری ہمارے پاس ایک اور بڑا سرپرائز ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا۔ عمران خان صاحب کے پاس سرپرائز اپوزیشن کو دینے کے لیے نہیں، یعنی اپنی اپوزیشن کو، حکومت کو دینے کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو اور اپنی حکومت کو، اپنی پارٹی کو دینے کے لیے کئی سرپرائزز ہیں۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کوئی اور بڑا پتھر اپنی پارٹی کے اوپر دے مارے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔